ناظرین، اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ سویڈن میں بہت سے لوگ جو اپنی فیملیز کو بلاتے ہیں اور جب ان کے بچے جو ہے وہ اپنے ملک میں زیر تعلیم ہوتے ہیں اور ان بچوں کو جب وہ سویڈن لے کے آتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جب یہاں سویڈن کے اسکول میں پڑھنا شروع کریں گے تو ان کو کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور خصوصاً جو بچے فار ایگزامپل پاکستان میں اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ سویڈن میں آتے ہیں اور سویڈن کے اسکول میں جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو سویڈش زبان میں تعلیم دی جاتی ہے، اگرچہ انگلش ایز ایک سبجیکٹ ہے لیکن تمام جو سبجیکٹس ہیں وہ تو سویڈش میں ہوتے ہیں، اور پاکستان میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا انڈیا میں یا باقی ملکوں میں تو وہ تو وہاں کی لینگویج ہے یا انگریزی میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے اور بچے کس طرح سے وہ ساتھ زبان بھی سیکھتے ہیں اور ساتھ وہ جو اسکول کی جو سٹڈی ہے نارمل سٹڈی اس میں بھی چلتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے آج میرے مہمان ہیں، وہ طالب علم تھے پاکستان میں اور اسکول میں پڑھتے تھے اور پھر یہاں پہ آئے اور اب بھی وہ یہاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ میں ان سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ ان کا نام ہے آفاق اشرف حجازی۔ تو ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے ان تمام مراحل کو دیکھا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو گفتگو ہے ہمارے بہت سے ان لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی جنہوں نے حال ہی میں اپنی فیملیز کو سویڈن میں بلایا ہے یا مستقبل میں بلانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یقیناً یہ بہت ہی جو ہے وہ انفارمیٹیو قسم کی جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا آفاق حجازی اشرف۔ آفاق حجازی اشرف، جی۔ اچھا، تو اب آپ سویڈن میں کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے 8 سٹارٹ کرنی ہے۔ 8 سٹارٹ کرنی ہے، ابھی یہ جو گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اسکول شروع ہونا ہے۔ جی۔ اچھا، تو جب آپ سویڈن آئے تھے جی اس وقت پاکستان میں آپ کس کلاس میں پڑھ رہے تھے؟ پاکستان میں 4th میں پڑھ رہا تھا۔ پاکستان میں آپ 4th میں پڑھ رہے تھے؟ جی۔ پاکستان کس شہر سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا سائیوال چیچا وطنی ٹائپ۔ چیچا وطنی سائیوال، جی۔ تو وہاں پہ آپ 4th میں پڑھ رہے تھے، جی۔ اور وہاں کے اسکول کے بارے میں بتائیے کہ وہ کس پرائیویٹ اسکول تھا یا جو سرکاری اسکول ہوتے ہیں؟ پرائیویٹ اسکول تھا۔ اچھا، کیا نام تھا اسکول کا؟ اقرا پبلک اسکول۔ اقرا پبلک اسکول، جی۔ اچھا، تو وہ انگلش میڈیم ہے یا اردو میڈیم ہے؟ انگلش میڈیم تھا۔ انگلش میڈیم، جی۔ اس میں صرف اردو آپ پڑھتے ہوں گے؟ اردو بھی تھی، اردو ایز اے سبجیکٹ، جی۔ تو باقی سارے سبجیکٹ جو انگریزی میں تھے، جی۔ تو اس وقت آپ وہاں 4th کلاس میں تھے؟ 4th کلاس میں پاکستان میں، جی۔ اب آپ کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ اس ٹائم میں 14 سال کا ہوں۔ 14 سال کا، جی۔ اچھا، تو سویڈن آپ کب آئے تھے؟ میں 2018 کے اینڈ پہ آیا تھا۔ میں 2018 کے اینڈ پہ، جی۔ یعنی تقریباً آپ کو 5 سال ہو گئے؟ ہونے والے ہیں، 5 سال ہونے والے ہیں، جی۔ ٹھیک ہے، 5 سال پہلے آپ سویڈن آئے جب آپ 4th کلاس میں تھے، جی۔ جب آپ سویڈن آئے تو پھر آپ کس کلاس میں داخل ہوئے؟ انہوں نے 3 میں ڈالا تھا، مطلب آخری سیزن میں، مطلب 3 منتھ میں میں گیا تھا 3 میں۔ اچھا، پاکستان آپ 4th میں تھے، جی، اور یہاں انہوں نے آپ کو 1 کلاس پیچھے ڈالا، 1 کلاس پیچھے ڈالا 3 میں، جی، آخری منتھ میں۔ میں سویڈش اچھے طریقے سے سمجھ پاؤں اور سیکھ پاؤں جب تک میں 4 میں جاؤں۔ اچھا، تاکہ سویڈش سیکھنے کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ جو تھا یہ سویڈش اسکول تھا یا انگلش اسکول تھا؟ سویڈش اسکول میں گیا تھا۔ سویڈش اسکول میں، کیونکہ سویڈن میں انگلش اسکول بھی ہیں، جی ہیں، لیکن آپ سویڈش اسکول میں گیا تھا جو کمیون کا اسکول ہوتا ہے۔ کیا نام تھا اسکول کا؟ شپالا اسکول۔ کہاں پہ یہ؟ لیدنگو میں۔ لیدنگو میں، جی۔ اچھا، وہاں پہ پھر جب اسکول آپ گئے ہو، ظاہر یہ سویڈش اسکول تھا، ادھر پاکستان میں آپ وہاں پڑھتے رہے ہو، تو آپ کے لیے ظاہر یہ بہت ایک عجیب ہوا ہوگا؟ جی، عجیب تھا، پر کہتے ہیں انگلش تھوڑی بہت ہی آتی تھی تو اس وجہ سے وہ کافی ایزی ہوا میرے لیے، تھوڑا سا ایزی ہو گیا تھا۔ اور سویڈش انہوں نے سکھائی تھی مجھے، کہتے ایک ایکسٹرا ٹیچر ٹائپ دیا تھا مجھے، جو مجھے ٹائپ چھوٹے چھوٹے فقرے بنانے سکھاتا تھا، تو ساتھ انگریزی سے وہ سمجھاتا تھا، ٹرانسلیٹ کرتا تھا، اچھا، اور زیادہ بات ہوتی تھی کہ وہ پھر مجھے گوگل ٹرانسلیٹ سے ہیلپ زیادہ دیتے ہوتے تھے۔
اچھا اردو سمجھانے کے لیے نا. وہ پھر یوگ اس طرح مجھے نا آہستہ آہستہ پھر وہ اس کی سمجھ نہ جائے. ایک ایکسٹرا اسپیشل ٹیچر انہوں نے مجھے دیا تھا. اچھا ایک ایکسٹرا اسپیشل ٹیچر سے وہ 3 منتھ کے لیے انہوں نے مجھے دیا تھا. جب میں گیا ہوں 3 میں نا وہ پھر میں الگ روم میں جاتا ہوتا تھا اس کے ساتھ. وہ پھر مجھے ایکٹیویٹی میں کرتا ہوتا جمپ کرتا ہوتا تھا کہ مجھے کاؤنٹنگ آئے. پھر 1 2 اس طرح پھر مجھے آہستہ آہستہ اس نے مجھے سویڈش سکھائی. جب تک میں 4th میں گیا مجھے بولنی آ گئی تھی. اچھا یعنی 1 سال میں آپ کو پھر بولنی آ گئی تھی؟ جی انہوں نے ایکسٹرا ٹیچر ٹائپ دیا تھا مجھے. تو جب ایکسٹرا ٹیچر کے پاس آپ پڑھتے تھے تو پھر باقی جو کلاس کے اسٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ بھی آپ کچھ پڑھتے تھے کچھ سبجیکٹ؟ ان کے ساتھ سے میں میتھ پڑھتا ہوتا تھا. اچھا میتھمیٹکس ان کے ساتھ پڑھتے تھے. اچھا اور وہاں پہ یہاں پہ تو سویڈن میں اردو بھی پڑھائی جاتی ہے تو اردو بھی آپ نے لی اسکول میں؟ میں جب شروع میں گیا تھا نا انہوں نے صرف مجھے اردو دی تھی اس کے لیے ٹائپ. جیسے میں بک پڑھتا تھا نا ہفتے میں 1 بار مجھے اردو ٹیچر آتا تھا 1 گھنٹے کے لیے. تو وہ مجھے پھر ہیلپ کرتا ہوتا تھا جو مجھے نہیں سمجھ آئی پورے ویک میں مجھے نہیں سمجھ آئی وہ مجھے 1 گھنٹے میں ٹائپ میں سمجھا دیتے تھے. اچھا وہ پورے 1 گھنٹے میں سارے سمجھا دیتے وہ تھے؟ زیادہ تر میتھمیٹک اس طرح کے وہ ہوتا ہے تو وہ پھر ہیلپ کر دیتے تھے. اچھا تو یعنی سارا یہ جو وقت ہے 1 سال کے بعد آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ بات چیت کر سکیں؟ جی. تو پھر ایکسٹرا ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑی آپ کو؟ 1 سال کے بعد پھر میں یہاں پہ برو میں شفٹ ہو گیا تھا. اچھا تو جب میں برو میں آیا میں نے یہاں پہ اسکول اسٹارٹ کیا. وہ انہوں نے شپالا اسکول سے نا انہوں نے یہاں پہ میرا ایڈمیشن آٹومیٹکلی کرا دیا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے میرے بابا کو میسج بھیج دیا تھا کہ مجھے کہتے اس اسکول میں آپ لوگ چلیے تو آپ کو نا وہ پھر میں گیا تھا بابا کے ساتھ اسکول میں گیا تھا. انہوں نے میرے کلاس میں بٹھا دیا. جب میں گیا پہلے دن پھر وہ پہلے 2 دن انہوں نے مجھے صرف انٹروڈکشن وغیرہ کرایا کلاس کا ساری طرح سمجھ کرائی. اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے پھر مجھے وہ ایک ایکسٹرا وہ نا کلاس تھی جو نئے بچے آئے ہوئے تھے سویڈش میں. ٹھیک ہے. انہوں نے پھر مجھے پیرے بنانے سکھائے. وہ جیسے ایک مضمون ہوتا ہے فقطہ ٹیکسٹ اس طرح کی چیزیں مجھے بنانی سکھائیں. پھر مجھے انہوں نے یہ عام چیزیں بتائیں جیسے کہ ایک فقرے میں زیب اور اوکھ نہیں استعمال کرتے. اور انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ آپ اس طرح کی چیزیں نہیں سویڈن میں استعمال کریں یہ بری سمجھی جاتی ہیں. اس طرح کی چیزیں مجھے سمجھائی گئیں. پھر 2 سال میں وہاں پہ رہوں. پھر جب 3 سال مکمل ہوئے نا مجھے اچھی سویڈش آ گئی تھی اور میں وہ کلاس میں جانا بند ہو گیا تھا. اچھا جب لدینگو آپ 1 سال پڑھتے رہے وہاں اسکول میں؟ جی. اور لدینگو جو اسٹاکہولم کا علاقہ ہے وہاں سے پھر آپ اسٹاکہولم کے ایریے برو آ گئے. تو برو جب اسکول آئے کس کلاس میں تھے آپ اس وقت؟ تب میں 5 میں تھا. 5 میں تھے. اور 5 کے بعد پھر آپ ابھی آپ اسی اسکول میں پڑھ رہے ہو؟ نہیں اب میں پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہوں. وہ بھی یہاں برو میں ہی ہے؟ برو میں ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ بھی سویڈش اسکول ہے؟ یہ بھی سویڈش اسکول ہے. اچھا شروع میں جب آپ آئے ہو تو ظاہر ہے آپ کو سویڈش زبان نہیں آتی تھی چلے انگریزی آپ تھوڑی بہت بول لیتے تھے. تو جو آپ کے اسٹوڈنٹس تھے کلاس کے ان کے ساتھ کیسے بات چیت ہوتی تھی؟ زیادہ تر مطلب میری انگلش میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ نا انہیں تھوڑا بہت بتا دیا تھا مطلب یوگ تھوڑے بہت میرے فکرے بنانے آ گئے تھے. وہ پھر میں نے کیا کہتے انگلش اور سویڈش کو ملو کے وہ پھر بن جاتے تھے تھوڑے سے فکرے. اچھا سب سے پہلا فکرہ کون سا آپ نے بولا سویڈش کا؟ سب سے پہلے واحد. سب لوگ یہی پڑھتے ہیں واحد. سب سے جو مین وہ واٹس یور نیم. جی. اچھا تو اس کے وہاں پہ جو آپ پہلے اسکول میں تھے یا اس کے بعد جب آپ ادھر برو میں بھی آ گئے تو ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پتہ لگا ہوگا کہ یہ بچہ پاکستان سے آیا ہے یہ وہاں پڑھتا رہا ہے. جی. آپ کو کچھ مشکل پیش تو نہیں آئی اپنے دوستوں سے یا کوئی ان کا رویہ کیسا تھا؟ وہ شروع میں جب لدینگو میں تھا نا وہ تب مجھے وہاں پہ اچھے فرینڈ بھی ملے برے فرینڈ بھی ملے. جو اچھے تھے وہ میری سویڈش سیکھنے میں بھی ہیلپ کرتے ہوتے تھے. اچھا دوست ہیلپ کرتے تھے سویڈش سیکھنے میں؟ پھر میری جیسے کہ مجھے انہیں کافی مطلب بتائے. اچھا. وہ اشاروں سے بتاتے ہوتے تھے. اچھا. پھر وہ میں فٹ بال کھیلنے لگ گیا تھا وہ پھر فٹ بال کی وجہ سے مجھے کافی سویڈش آنے لگ گئی. اچھا. تو اس کے بعد وہ انہوں نے میری کافی ہیلپ کی کہ میرے فرینڈوں نے اس طرح کیا کہ نا میں آ گیا 1 سال میں مجھے سویڈش سمجھنے لگ گئی. اچھی بولی میں بولنے لگ گیا تھا. اچھا تو یعنی دوستوں کی وجہ سے کافی ہیلپ ملی. اور جب یہاں آئے ہو برو میں یہاں 2 اسکولس میں آپ رہے ہو تو یہاں دوست کیسے تھے؟ یہاں پہ بھی بہت اچھے دوست ملے ماشاء اللہ سے مجھے. کہتے اس کے بعد
دوست اچھے ملے, انہوں نے میری کافی ہیلپ بھی کی, یہاں پہ بھی کی, پر مجھے زیادہ تر سویڈش وہاں سے میں سیکھ کے آیا تھا تو مجھے اتنی ہیلپ کرنے میں وہ نہیں کی نہیں. ظاہر جب آپ سیکھ رہے تھے سویڈش تو بعض اوقات آدمی سویڈش غلط بول دیتا ہے, جی اس کا تلفظ غلط ہو سکتا ہے, جی. تو یہ جو آپ کے دوست تھے یا ٹیچر تھے وہ ہنستے یا مذاق تو نہیں اڑاتے تھے؟ نہیں, میرے جو دوست تھے نا وہ مجھے الٹا ٹھیک کراتے تھے. اچھا, کہ ایسے نہیں کہنا ایسے کہنا ہے. جی, ایسے نہیں کہنا ایسے کہنا ہے. اور پھر جو میڈم تھی نا وہ میری ایکسٹرا اور ہیلپ کراتی تھی کہ تم نے آگے سے اس طرح نہیں بولنا, تم اس طرح ٹھیک کر کے بولو, اور اس نے مجھے کافی ایگزامپلیں بھی دی کہ آپ اس طرح بھی کر کے بول سکتے ہو, اس طرح بھی کر کے بول سکتے ہو. اچھا, تو آپ کے ساتھ کوئی اور بھی اسٹوڈنٹ تھا جو سویڈن کے باہر سے آئے یا آپ اکیلے تھے؟ میں تب اکیلے تھا. اکیلے تھے. اور آپ اکیلے پہ ساری جو ہے وہ توجہ دیتے رہے؟ جی. اور آپ کے بھائی بھی آپ کے ساتھ آئے تھے, وہ کس کلاس میں تھے؟ وہ آئی تھنک 6 میں تھے. وہ 6 میں تھے؟ جی, 6 کے اینڈ پہ ٹائپ, جیسے میں 3 میں گیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی آپ سے وہ 3 کلاسز آگے تھے. جی. ان کو بھی اسی طرح سے ہیلپ ملی؟ ان کا مجھے اتنا نہیں پتا, پر مجھے اپنے آپ ان کو ملی تھی, مجھے اتنا یاد ہے. ٹھیک ہے. جی. وہ بھی میں کالج پڑھ رہے ہیں؟ جی. اچھا, تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں بھی آپ نے 4 سال جی ہو گئے پڑھتے ہوئے. جی. پاکستان میں بھی آپ 4th کلاس تک پڑھے ہو. جی. پاکستان میں جو اسکولوں کی پڑھائی ہے اور سویڈن کی جو اسکولوں کی پڑھائی ہے, کیا فرق ہے اس میں؟ فرق تو کافی ہے. جیسے کہ ابھی پاکستان میں وہ مار کے سمجھاتے ہیں, ادھر پیار سے سمجھاتے ہیں, جو سب سے بڑا فرق ہے. اچھا. وہ جب پیار سے سمجھاتے ہیں بچوں کو اور اچھی سمجھ آتی ہے. اچھا. اس کے بعد جو پاکستان میں اسکول ہوتے ہیں زیادہ تر اس طرح کے اسکول ہوتے ہیں, پرائیویٹ اور دوسرے سادے بھی اسکول اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ نا ٹیچر سختی سے زیادہ بات کرتے ہیں. اچھا. تو ادھر زیادہ یہ ہے کہ ادھر پہلے مووی بھی دکھاتے ہیں اچھا سمجھانے کے لیے, جسے سویڈش نہیں بھی آتی اسے بھی اچھے طریقے سے سمجھ لگ جاتی ہے ٹائپ. اچھا. وہ مووی اس طرح کی دکھاتے ہیں. زیادہ تر وہ جیسے نا ایک کریکٹر وہ بات نہیں کرتا, اشاروں سے زیادہ سمجھا رہا ہوتا ہے. اچھا. کہ ساروں کو پوری کلاس کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ جائے. اگر پھر بھی نہ لگے یا پھر ایکسٹرا ٹیچر دے دیتے ہیں. اچھا. ایکسٹرا ٹیچر ابھی آپ کی مرضی ہوتی ہے, پھر ایک پیپر دیتے ہوتے ہیں آپ کو کہ گھر جا کے نا ماما پاپا سائن کرا لو کہ آپ کو اردو ٹیچر ہم دے رہے ہیں میتھ کے لیے, تو آپ کے لیے ٹھیک ہے, مطلب ماما پاپا سے پوچھتے ہیں. اچھا. تو وہ پھر سائن جب کر دیتے ہیں جا کے اسکول میں واپس دے دو, وہ پھر آپ کو اگلے ہفتے آپ کو نیا ٹیچر دے دیں گے. مطلب وہ جو ایکسٹرا ہیلپ کی کرے گا آپ کی. جی جی جی. اچھا, اس طرح سے یعنی نظام. ویسے پڑھائی مشکل پاکستان کی یا سویڈن کی پڑھائی مشکل ہے؟ پاکستان کی زیادہ مشکل ہے, کیونکہ پاکستان میں وہ جیسے میں جیسے بتایا وہ دکھاتے نہیں ہیں, مطلب سختی زیادہ ہے. وہ یاد زیادہ نہیں کرنا پڑتا ادھر. یاد میں آپ کو بتاتا ہوں, جو برڈن ہے نا پاکستان میں بہت زیادہ ہے, جیسے بیگوں کا بہت زیادہ ہے, وہ پھر وہ کندھوں کا بہت درد ہوتی تھی. اچھا. وہ جیسے بکس ہوتی ہیں نا وہ بیگ میں روزانہ وہ اسکول سے واپس سے اسکول. تو پھر وہاں تو پڑھائی زیادہ اچھی نہیں ہوئی, وہاں زیادہ پڑھاتے ہیں؟ نہیں, پر وہاں پہ اس طرح ہے کہ اسکول جاتے تھے, ٹھیک, گھر آتے تھے, کھانا کھاتے, ٹیوشن چل جاتے تھے. وہ بچے کو چاہیے تھی تھوڑی ریسٹ کھیلنے کے لیے. ادھر وہ ساری دیتے ہیں کہ بچے کھلے, مطلب مائنڈ سے کھل جائے تھوڑا نا اور سمجھ آئے اسے. اور ادھر زیادہ اس وجہ سے زیادہ سمجھ آتی ہے. ادھر اس وہ پھر وہ ٹیوشن, پھر گھر آنا, پھر وہ کہتے پھر سو جانا. وہ تھک کر کے آتا ہے, وہ پھر وہ سمجھنے کا موقع نہیں ملتا تھا. موقع نہیں ملتا. وہاں سبجیکٹ زیادہ پڑھاتے ہیں پاکستان؟ سبجیکٹ زیادہ نہیں ہے, پر ادھر نا کہتے سبق زیادہ ہے ٹائپ. سبق زیادہ ہے. تو یہاں کا جو آپ نے بھی دیکھا 4 سال میں جو پڑھاتے ہیں آپ کو وہاں وہیں یاد ہو جاتا ہے. یہاں ٹیوشن کی ضرورت کیوں نہیں پڑتی سویڈن؟ ادھر اس وجہ سے نہیں پڑتی کیونکہ یہ اس طرح دیتے ہیں کہ ہفتہ پہلے ٹیسٹ کے بارے میں بتا دیتے ہیں, اور انہیں بتانا ہوتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ٹیسٹ ہونا ہے, نہ اندر سے زیادہ آتا ہے نہ کم آتا ہے. اچھا. وہ پھر جب بندہ گھر آتا ہے, ابھی جیسے میں فٹ بال کھیلتا ہوں, میری 5 بجے ٹریننگ ہوتی ہے, میں گھر 2 بجے تک آ جاتا ہوں, 2-3 بجے تک, اور میں 2 سے 5 بجے تک میں فری ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں موبائل پہ بھی مطلب موبائل بھی دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, گھنٹہ, پر میں پڑھتا بھی ہوں 2 گھنٹے ٹائپ دن کے. وہ میری اس وجہ سے ہیلپ کرتے ہیں, میں اپنی مرضی سے پڑھتا ہوں جتنا میرا دل کرے. وہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں نا وہ پھر میں اتنا ہی میں سمجھ آتا ہے جتنا میں پڑھتا ہوں. جتنا جب میرا تھکا محسوس ہوتا ہے میں بند کر کے نا پھر میں یہاں ٹھنڈی ہوا لینے چل جاتا ہوں, مطلب باہر. تو یہاں پاکستان زیادہ ملتا ہے وہ گھر کا کام جو کر کے لیے ہوم ورک, یا یہاں زیادہ ہوم ورک ملتا ہے؟ پاکستان زیادہ نہیں ملتا تھا, یہاں پہ کبھی کبھار ہفتے میں ٹائپ 2 بار یا 1 بار دے دیں گے. اچھا, وہاں روزانہ دیتے ہیں پاکستان ہوم ورک؟ پاکستان روزانہ دیتے ہیں.
اچھا, اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائپ جو اسکول میں کیا نا ہم نے اس کا مطلب وہ پھر دیتے ہوتے ہیں اتنا کام آپ نے گھر سے کر کے آنا ہے, مطلب وہ پورا آپ نے سبجیکٹ پورا کرنا ہے, وہ چیپٹر ہیں جو وہ آج کے آج پورا کرنا ہے, جتنا اسکول میں پڑھا گیا وہ پھر گھر جا کے پڑھنا پڑتا ہے. تو یہاں جب آپ کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے جی تو جب اس کے آپ سوالوں کے جواب لکھتے ہو, آپ اپنی طرف سے ایکسپلین کرتے ہو یا جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے وہی آپ لکھ دیتے ہو ادھر؟ ابھی دیکھیں میں جب سویڈن آیا تھا میں نہیں سویڈش اچھی آتی تھی, وہ پھر جو مجھے سمجھ آئی ہوتی تھی ان کو میں اپنے لفظوں میں ایکسپلین کر دیتا تھا اچھے طریقے سے. ابھی اس طرح مجھے سویڈش آ گئی ہے, جو میں پڑھتا ہوں کتاب میں وہی مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے مجھے. اچھا, وہ پھر میں اگر مجھے ویسے سمجھ لگ گئی ہے نا تو میں بہت بڑا ٹیکسٹ بنا کے نا اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں. اچھا. وہ پھر مجھے بونس پوائنٹ اس وجہ سے مل جاتا ہے کہ میں نے اپنے لفظوں میں بھی کیا ہے اور میں نے زیادہ بھی کیا ہے اور بالکل مجھے اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہے. سویڈن میں اس وجہ سے زیادہ تر ٹیسٹ ہوتے ہیں, ٹیچر صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی. وہ بے شک آپ اپنے لفظوں میں کرو, بے شک وہ کاپی سے پیسٹ کر کے کرو, بیٹر ہے کہ آپ اپنے لفظوں میں کرو, پھر ٹیچر کو اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے کہ آپ کو نا مطلب سمجھ لگ گئی ہے. تو پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے, پاکستان میں وہ کاپی پیسٹ ٹائپ کا ہوتا ہے. ادھر ٹیچر کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹائپ وہ سمجھ آ گئی نہیں آئی. اچھا, یعنی انہوں نے اس انداز سے چلنا. اچھا, پاکستان میں جب امتحان ہوتے ہیں اکثر لوگ بتائیں جی فلاں فرسٹ آیا ہے, سیکنڈ آیا ہے, وہاں پہ نمبر بتاتے ہیں. یہاں اسکولوں میں بھی بتاتے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون آیا؟ یہاں پہ فرسٹ سیکنڈ کا نہیں ہے, یہاں پہ اس طرح ادھر گریڈ ملتے ہیں ABCDEF. ٹھیک ہے, جو F ہے وہ سب سے برا ہے اور A سب سے اچھا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو جب آپ کی مطلب یہاں پہ 6 سے بھی ٹھیک دینا شروع کرتے ہیں, یعنی امتحان ہونا ہے جو جی وہ جو 6 میں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ بچے کو وہ پتہ چل جائے کیسے ملتا ہے. 6 کا ضروری نہیں ہوتا, جو 7th 8 9 ہوتا ہے نا تب بچے کا مطلب وہ شروع ہو جاتا ہے, مطلب بڑا اسکول ٹائپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ ابھی ہے نا میں ابھی 8 میں سٹارٹ کرنا ہے, 7th میں مجھے اس طرح رزلٹ ملا تھا, مجھے ایک لیٹر ملا تھا. جی ٹھیک ہے, لیٹر وہ آپ کی مرضی تھی آپ نے گھر پوسٹ کرانا ہے یا پھر ٹیچر سے آپ لے لو. ٹھیک ہے, میں ٹیچر سے لے کے گھر آ گیا. وہ لیٹر تھا, نہ کوئی بچہ دیکھ سکتا, نہ کوئی, صرف ٹیچر کو پتا تھا اور مجھے میری فیملی. یعنی جو نمبر ہوتے ہیں صرف ٹیچر کو پتا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ کو, باقی دوستوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کون سا گریڈ. جی, پر آپ کی مرضی ہوتی ہے, آپ اسکول میں بھی لیٹر کھول کے دکھا سکتے ہو. ٹھیک ہے, یا نہ دکھاؤ, کوئی آپ کو فورس نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یعنی یہ یہاں پہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہ دوسروں کے پرائیویسی کا خیال رکھتے ہیں. اچھا, یہ تو آپ کو اچھا لگتا ہے یہ؟ جی الحمدللہ بہت اچھا مجھے لگتا ہے. اچھا, یہ اس کے بعد یہ بتائیے یہاں پہ جی جو بچے پڑھتے ہیں اسکول میں تو ظاہر ہے وہ سویڈش میں آپ کے سبجیکٹس ہیں, پھر آپ انگریزی پڑھتے ہو, پھر اردو بھی آپ پڑھ سکتے ہو, آپ پڑھتے ہوگے. اس کے علاوہ اور بھی ایک یورپی لینگویج لوگ پڑھتے ہیں, آپ کون سی پڑھتے ہیں؟ میں اسپینش پڑھتا ہوں. اسپینش پڑھتے ہیں؟ اسپینش کیوں پسند ہے؟ اسپینش اس وجہ سے پسند ہے, پہلا وہ ایک کہتے بندے کا ہوتا ہے فیوچر میں وہاں پہ جانے کا, مطلب وہ چھٹیاں منانے کا ٹائپ. اچھا, تو کہتے ابھی جیسے میرے کافی دوست اسپین جاتے ہیں سمر میں ویکیشن منانے, تو وہ ایک ہوتا ہے بندہ وہ پھر 2 سال پھر جب 18+ ہو جائے پھر جائے, تو وہ ایک وہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور فٹ بال آپ کھیلتے ہو؟ جی. فٹ بال میں آپ کو کون سی ٹیم پسند ہے؟ مانچسٹر یونائٹیڈ. مانچسٹر یونائٹیڈ؟ جی. اس کی کیا وجہ خاص؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اچھا کھیلتے ہیں. وہ اچھا کھیلتے ہیں. اچھا, اس کا کون سا پلیئر آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے؟ رونالڈو تھا. وہ چلے گیا ٹیم سے. اچھا, بس وہ پھر میں اب کم ہی دیکھتا ہوں, صرف اس کی وجہ سے زیادہ دیکھتا تھا. تو یہاں آپ ٹریننگ کتنے دن ہوتی ہے ویک میں؟ یہاں پہ ویکینڈ میں میرا میچ ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یا 1 ہو جاتا ہے, کبھی 2 ہو جاتے ہیں. اچھا, تو یا پھر کہتے ہیں ویکینڈ, ورنہ میری 2 دن ٹریننگ ہوتی ہے, جیسے ٹیوزڈے والے دن ہوتی ہے اور تھرسڈے والے دن. تو ابھی آپ 8th کلاس میں ہو, یعنی آپ کے 2 سال رہ گئے ہیں اسکول کمپلیٹ کرنے میں. جی. 9th کے بعد سویڈن میں اسکول مکمل ہوتا ہے, پھر آپ نے کالج جانا ہے. اچھا, تو ابھی آپ کیا کہنا چاہو گے, کو خاص جو لوگ آپ کا انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے, بہت سے بچے جو ابھی نئے سویڈن میں آئے ہیں یا ایسے ہیں کہ جو شاید ان کے والدین ان کو بلائیں, تو ان کو آپ کچھ ایسی بات بتاؤ کہ جو ان کے لیے فائدے مند ہو, ان کی تعلیم کے حوالے سے, اسکولنگ کے حوالے سے یا باقی. جو سب سے بڑی ہے کہ آپ ٹیچر سے ہر بات شیئر کریں, ٹائپ کہتے ہیں
کیسے مطلب وہ اسکول میں اگر آپ کو کوئی مشکل لگ رہی ہے آپ مطلب وہ ایک بندہ ہوتا ہے ڈپریشن میں چل جاتا ہے اس وجہ سے, ٹھیک ہے, وہ مجھے سویڈش نہیں آتی, میں اسکول جا کے سے بیٹھ کے آ جاتا ہوں اس وجہ سے. آپ زیادہ تر بات کرنے کی فل کوشش کریں, فل کوشش کریں, بے شک آتی ہے نہ آتی ہے, مطلب جو بھی آتی ہے ملا کے نا آپ کرنے کی کوشش کریں, کانفیڈنٹ سے کریں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کانفیڈنٹ ہو پھر ٹیچر بھی آپ کو سکھانے کی فل کوشش کرے گا جتنی جی جلدی. اور زیادہ سے زیادہ آپ بکس پڑھیں سویڈش میں. اگر نئی لفظ آتی کہ وہ پھر ٹرانسلیٹ آپ جتنے ٹرانسلیٹ کر کے مائنڈ میں بٹھانے کی کوشش کریں. بچوں کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں یا بچوں کے ٹی وی پہ بھی پروگرام ہوتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوگے پروگرام؟ میں نے دیکھے ہیں, ابھی بھی دیکھتا ہوں. اور کہتے ہیں میں لائبریری سے بکس لا کے پڑھتا ہوں. اچھا, پڑھتا ہوں. تو آپ کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ اپنی سلیبس کے علاوہ لائبریری سے کتابیں لا کے بھی پڑھو؟ ٹائپ اس طرح میں موبائل باہر رکھ دیتا ہوتا ہوں کبھی کبھار کہ نا وہ پھر وہ آنکھیں نہ خراب ہو رات کو نا, اور رات سے سونے سے پہلے میں تھوڑی سی بک پڑھ لیتا ہوتا ہوں ٹائپ آدھا پیج. اچھا, یہ پاکستان میں بھی بچے پڑھتے ہیں کتابیں؟ پاکستان میں وہاں رجحان ہے, آپ تو پڑھتے رہے؟ اس طرح نہیں بکس پڑھتے, وہ پھر سلیبس کے بکس ہی صرف سلیبس کی پڑھتے ہیں, سلیبس کے علاوہ نہیں انہوں نے پڑھنی. لیکن یہاں پہ بچے سلیبس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھتے ہیں, علاوہ جیسے کہ ابھی میں فٹ بال کے بارے میں یا پھر چیس کے بارے میں زیادہ پڑھتا ہوتا ہوں. اچھا, اور یہاں اسکولوں میں لائبریریز بھی ہوتی ہیں جس میں اسکولوں میں بھی ہوتی ہے. ابھی برو سینٹرم جیسے سینٹرم میں بھی ہوتی ہیں, وہ پھر آپ کا کارڈ ہوتا ہے, آپ ماما یا پاپا ساتھ جا کے نا کارڈ بھی لے بنا سکتے ہیں, بنا کے وہ پھر آپ کے لے جا کے وہ کارڈ کے ذریعے بک فری میں لے سکتے ہو لون کے لیے. بہت زبردست جی. مجھے امید ہے جناب کہ آفاق اشرف حجازی سے ہونے والی یہ جو گفتگو ہے ہمارے ناظرین کو پسند آئی ہوگی, خصوصاً وہ لوگ جن کے بچے حال ہی میں سویڈن میں آئے ہیں یا جو مستقبل میں یہاں اپنی فیملیز کو بلانا چاہتے ہیں, یا عمومی طور پہ جو لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ جو بچے بڑی عمر میں اسکول ایج میں پاکستان سے اپنے ملکوں سے سویڈن میں آتے ہیں وہ کس طرح سے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, یا عمومی طور پہ سویڈن کا جو اسکول سسٹم ہے وہ کیسا ہے, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور کوئی خاص بات آپ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ وہ بس آپ شیئر کیا کریں جواب پائے, بچے زیادہ تر شیئر کریں ورنہ ڈپریشن میں نہ جائیں. ہاں, یعنی بچوں کو جو بھی مسائل ہوں اپنے ٹیچر سے شیئر کریں اور ماں باپ سے جو ہے وہ شیئر کریں. بہت شکریہ جی آفاق احمد, بہت شکریہ. ہماری دعائیں ہیں کہ آپ ماشاءاللہ مزید ترقی کرو, اعلیٰ تعلیم حاصل کرو اور انسانیت کے لیے جو ہے وہ بڑے اچھے مفید شہری ثابت ہو. تھینک یو ویری مچ.